کہ کیا رمضان کے شروع ہونے سے ایک دن 2 دن پہلے کیا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس میں 2 باتیں ہیں، اس مسئلے میں 2 مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا شک کا روزہ، ہم سوچیں کہ پتہ نہیں چاند ہوا یا نہیں ہوا، کنفیوژن ہے، کوئی کہہ رہا ہو گیا، کوئی کہہ رہا نہیں ہوگا، کوئی کہہ رہا فلاں تاریخ سے ہوگا چاند، فلاں تاریخ کو ہوگا چاند۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ چوک جائیں اور رمضان کا ایک دن نکل جائے، اس لیے ایک کام کرتے ہیں، 1 دن 2 دن پہلے سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، رمضان ہمیں کنفرم مل جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 1 دن 2 دن بیفور روزہ رکھیں گے اور رمضان بعد میں اسٹارٹ ہوگا تو 1-2 دن ایکسٹرا ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے رمضان کو شروع سے نہیں پکڑا۔ اس مقصد کے لیے کوئی اگر سوچے کہ 1 دن 2 دن پہلے سے ہی شروع کر دو، آج لوگ کہہ رہے 28 شعبان ہے، کوئی کہہ رہا 29 شعبان ہے، تو ایک کام کرو آج ہی سے روزہ رکھو تاکہ یہ ڈاؤٹ نہ رہے کہ رمضان شروع سے ملا یا نہیں ملا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے جس کو کہتے ہیں شک کا روزہ، شک یہ رمضان شروع ہو گیا یا نہیں ہو گیا، آج رمضان ہے یا نہیں ہے، کل رمضان ہے یا نہیں، آج سحری کر لیں کل ہے یا نہیں، شک کا روزہ۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ اگر چاند ہو گیا تو یقین کی بات ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ گواہی مل گئی تو یقین کی بات ہو جائے گی، اور اللہ کے نبی نے بتلا دیا ہے کہ اگر گواہی بھی دیکھے بھی نہیں، چاند دکھائی بھی نہ دے، گواہی بھی نہ ملے تو 30 دن شعبان کے مکمل کر لو اور اس کے بعد پھر روزہ رکھو۔ بہت مناسب راستہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا، اور کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی انتشار کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ شک کا روزہ رکھتے۔ تو ایک بات تو یہ کہ شک کا روزہ رکھنا منع ہے، شک کا روزہ رکھنا منع ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں شک کا روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم رمضان کو شروع کیسے کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابھی مسئلہ آ رہا ہے آگے، کہ چاند دیکھ کے شروع کرو، چاند دیکھ کے روزہ ختم کرو۔ اگر نہ دکھائی دے، بدلی ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، دکھائی نہ دے، گواہی بھی نہ ملے، تو کیا کرو تم 30 دن مکمل کر لو شعبان کے۔ اور کوئی بھی اسلامی مہینہ 29 اور 30 کے علاوہ نہیں ہوتا، نہ کوئی 28 ہوتا ہے اور نہ کوئی 31 ہوتا ہے، 29 ہوگا یا 30 ہوگا۔ آپ نے ایسے فرمایا تھا مہینہ ایسے 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 اور مہینہ ایسے ایسے، اور آپ نے ایک انگلی سمیٹ لی اور فرمایا ایسے، سمجھ گئے نا؟ 30 کا ہے یا 29 کا ہے، نہ 28 کا ہے اور نہ 31 کا ہے۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، شک کا روزہ نہیں رکھنا ہے، ہمیں اس تعلیم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شعبان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث آئی ہوئی ہے کہ جب مہینہ آدھا شعبان کا گزر جائے تو روزہ مت رکھو۔ ہم جانتے ہیں شعبان چل رہا ہے، ابھی آج 15 تاریخ ہے اس کی، ہے نا؟ تو شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں نفلی روزہ رکھتے تھے تو شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اما عائشہ کہتی اتنا رکھتے تھے کہ ایسے سمجھو کہ میکسیمم مہینے کا میکسیمم حصہ روزہ ہی رکھتے تھے۔ خیر، کثرت روزہ بیان کرنے کے لیے زیادہ تر رکھتے تھے آپ۔ خیر، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب مہینہ شعبان کا آدھا گزر جائے تو روزہ مت رکھو۔ آدھا مہینہ رمضان کا گزر جائے تو روزہ، شعبان کا گزر جائے تو روزہ مت رکھو۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمائی ہے، اس سے بیان فرمائی ہے اور منع کیا ہے کہ آدھا شعبان گزرنے کے بعد روزہ نہیں رکھنا ہے، منع فرما دیا اس سے۔ یہ جو منع فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا یہ واجب ہے ایک دم؟ جیسے ابھی 16 تاریخ 15 تاریخ گزر گئی تو اب 16 17 18 لے کر کے 29 تاریخ تک 30 تاریخ تک شعبان کا رہے گا، تو کیا ہم اس میں روزہ رکھیں یا نہ رکھیں؟ اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہے؟ تو ایک بات تو ہو گئی وہ شک والی، کہ شک والا روزہ تو ہم نہیں رکھیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ آدھے شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو، یہ بتانے کے لیے ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ فرض روزوں کا مہینہ ہے، فرض روزوں کا مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک روزہ بھی ہرگز کسی مسلمان کا ضائع نہیں ہونا چاہیے، ویسٹ نہیں ہونا چاہیے، پوری پابندی کے ساتھ روزہ رکھے۔ ہاں، عذر کی حالت میں ہے، سفر ہے، مسافر ہے، بیمار تو الگ چیز ہے، لیکن بلا کسی عذر کے کوئی آدمی ایک روزہ بھی ہرگز نہیں چھوڑے۔ تو اگر 15 شعبان کے بعد بھی تم روزہ رکھتے جاؤ گے تو ابھی سے روزہ رکھتے تم نے 15 تاریخ سے پہلے بھی روزہ رکھا ہے،
اور آدھا مہینہ گزر جانے کے بعد پھر تم روزہ رکھ رہے ہو اور پھر آگے پورا مہینہ واجبی طور پر تم کو رمضان میں روزہ رکھنا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کیا ہو جاؤ گے، تم بہت زیادہ تھک جاؤ گے، اکتا جاؤ گے، تمہارے اوپر ایک بوجھ پڑ جائے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ بوجھ کی وجہ سے، اس نفل کی وجہ سے فرض روزہ متاثر ہو جائے۔ تو رمضان کے پہلے اس شعبان کے شروع میں روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو عادی بناؤ، تھوڑی سی عادت بن جائے بھوکا رہنے پیاسا رہنے، ہے کہ نہیں؟ اور نفل روزہ ثواب ملتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، فرض نمازوں کی، فرض روزوں کی کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفل کے ذریعے سے مکمل فرمائے گا قیامت کے دن۔ تو یہ مقصد ہے اس کا۔ تو اگر کوئی دو چار روزے رکھتا ہے تو رکھ سکتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک دم ہی منع روزہ رکھ نہیں سکتا ہے، لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اخیر تک نفلی روزہ رکھتا رہے اور اس کی وجہ سے تھک جائے اور پھر رمضان کا مہینہ جو واجب ہے وہ متاثر ہو جائے، اس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی کو جو بھی روزہ رکھنا ہے وہ 15 تاریخ سے پہلے رکھ لے، تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے بعد میں روزہ رکھنے کی۔ آدمی اپنے آپ کو فری رکھے اور رمضان کے لیے تیاریاں کرے۔